تو میں نہایت ہی ادب نال ملتمس ہاں بہت سارے کتاباں دے مصنف اور ادب دی روح رواں شخصیت محترم جناب ڈاکٹر گل عباس امان صاحب کی خدمت کی گزارش ہے تشریف گناسن اور گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو جہاں تشریف لائے، اور جیسے کہ مدر جاسر فرما رہے تھے کہ آپ تمام لوگ جو ہے ہمارے مہمانان گرامی ہیں، مہمانان خصوصی ہیں، اور کوئی کہیں پر بیٹھا ہے، اسٹیج پر بیٹھا ہے یا آخری نشست پر بیٹھا ہے، یہ سب ہمارے آنکھوں میں جا گزری ہیں، ہمارے دل میں بیٹھے ہیں، ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم، میں ادب کا طالب علم ہوں، اور اس سے بھی کم تر اور چھوٹا زندگی کا اور بشریات کا طالب علم ہوں۔ جتنا کچھ میں نے پڑھا، سمجھا زندگی کو، سماج کو، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ کتابوں کے سہارے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اپنی کتابوں کے ذریعے مخاطب ہوا، انبیاء تشریف لائے تو رب کا پیغام یا صاحب کی صورت میں پہنچا یا کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوستان محترم، زندگی جو ہے وہ انسان دو وجود کے ذریعے طے کرتا ہے۔ ایک ہمارا مادی وجود ہے جسے ہم لے کے جی رہے ہیں، اور ایک ہمارا اخلاقی وجود ہے، اور یہ مادی وجود سے اخلاقی وجود تک کا سفر وہ کتابوں کے ذریعے ہم طے کرتے ہیں۔ میں جو کچھ ہوں، جو سوچتا ہوں، جو بولتا ہوں، دراصل میں وہی ہوں۔ میں جو کتابیں پڑھتا ہوں، جو کتابیں میرے ارد گرد ہے جنہیں میں سمجھتا ہوں، وہ کتابیں مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ میں جو انسان جس طرح کی بھی زندگی گزارتا ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یا وہ سن رہا ہوگا یا وہ پڑھ رہا ہوگا، اور وہ وہی بن جاتا ہے جو کچھ اس کے ارد گرد ہوتا ہے۔ ہم سب لوگ اور تمام مہذب معاشرے کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور کتابوں کے ذریعے ہی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب خادم کھوکھر صاحب کو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج کی اس شدید سردی میں اور دھند بھری رات میں اتنے مہمانان گرامی آئے ہیں۔ یہ تمام اور تمام میرا خیال ہے کہ یہ خادم کھوکھر کے اخلاق کا کریڈٹ ہے کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، وگرنہ بشمول میرے بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس اتنے لوگ آتے جو آج خادم کھوکھر کے پاس آ گئے ہیں۔ خادم صاحب بڑی محبتیں۔ اب جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، شاعری کا بنیادی منصب کیا ہے؟ شاعری کا بنیادی منصب سماج کی اور فرد کی پیوریفیکیشن ہے، اس کی اصلاح ہے، طہارت عطا کرنا ہے، اسے پاکیزگی عطا کرنی ہے۔ اب یہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ یہ اس وقت آئے گی جب ہمارا شاعر زندگی کو سمجھے گا، اس کے بنیادی حقائق کو سمجھے گا۔ جو کچھ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں، جو چند دنوں سے آپ نے خصوصاً چند دن پہلے دیکھا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ طاقت کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ طاقتور معتبر ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سرمایہ دار معتبر ہے۔ یہ طاقتور کا جو معتبر ہونا ہے، یہ جنگل کی بات ہے۔ جنگل میں تو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ جنگل میں تو جو طاقتور ہے وہی انتظامیہ بھی ہے، وہی مقننہ بھی ہے، وہی عدلیہ بھی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کہے گا وہ کر سکتا ہے۔ مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا ہے۔ مہذب معاشروں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ فرد سمجھتا ہے، فرد کو یقین ہے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ریاست اس کے پیچھے کھڑی۔ جہاں نہیں ہوگا یقین تو پھر لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ میں اپنے شعراء کرام سے جو گزارش کرتا ہوں کہ اپنی شاعری میں آپ علم کی بات کریں، علم کو آپ، دلیل کو آپ زورا بنائیں۔ اگر آپ کی شاعری انسان کو دلیل کی طرف لے کے آئے گی، اگر آپ کی شاعری علم کی طرف لے کے آئے گی، تو پھر طاقتور وہی ہوگا جس کی دلیل بہتر ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر
تمام اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خادم کھوکھر کی شاعری پہ بات ہو رہی ہے. خادم کھوکھر بلا شک و شبہ نئے موضوعات پر لکھ رہا ہے, بڑی اچھی شاعری کر رہا ہے اور اپنی ثقافت کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اور یہ نیا نیریٹو یہی ہے 21ویں صدی کا اور 20ویں صدی کے آخری اشروں کا یہی نیریٹو ہے کہ قومیں وہی زندہ رہیں گی جو اپنی ثقافت کو بچا پائیں گی. خادم ہماری ثقافت کا امین ہے. سلامت رہیں. ڈھیر دعائیں آپ کے لیے. تھینکس ویری مچ.